میرا نام آسیہ ہے۔ مجھے دنیا سے گئے ہوئے آج 3 سال ہو گئے ہیں۔ آج جنت میں ہوں، سب کچھ میرے پاس ہے، لیکن سبحان جانتے ہو، میرا دل جلتا ہے، مجھے سکون نہیں آتا کہیں بھی۔ میں بہت خوش رہنے والی لڑکی تھی، مجھے میرے چاچا چاچی نے پالا تھا۔ میرے ماما بابا بچپن میں ہی ایک ایکسیڈنٹ میں دنیا سے چلے گئے۔ میں نے ماں باپ کے بنا جیسے بھی ہوا زندگی گزاری۔ میری شادی چاچا چاچی نے کروائی۔ میرا شوہر بہت اچھا تھا، میرا خیال رکھتا تھا، مجھے اداس نہیں ہونے دیتا تھا۔ میرا شوہر اس وقت تک بہت خوش تھا جب ہمارے ہاں پہلی بیٹی ہوئی تھی۔ وہ خوشی سے مجھے سینے سے لگاتا تھا۔ پھر یوں ہوا سبحان، اللہ پاک نے مجھے 5 بیٹیاں دی۔ ایک بیٹی اب نارمل تھی، وہ چل پھر نہیں سکتی تھی۔ میرا شوہر، میری ساس تانے دینے لگے۔ میں اپنی بیٹیوں کو لے کر بہت روئی۔ شوہر مجھ سے منہ پھیرنے لگا، مجھے خرچی دینا بند کر دی۔ میری چھوٹی چھوٹی شہزادیاں بھوک سے تڑپنے لگیں۔ ماں ہوں نا سبحان۔ جب اپنی بیٹیوں کی بھوک برداشت نہ ہوئی، میں اپنے شوہر سے جھگڑا کرنے لگی۔ جب میں اپنے شوہر سے لڑتی ہوئی، میری چھوٹی چھوٹی ننھی سے پریا دیوار کے ساتھ کھڑی ایک کونے میں چیخ چیخ کر رویا کرتی تھی۔ شوہر ایک ڈنڈا اٹھاتا، اس وقت تک مارتا جب تک میں بے ہوش نہ ہو جاتی۔ میری بیٹیاں میرے ہوش آنے تک میرے ساتھ باتیں کرتی رہتی۔ ایک کہتی ماما اٹھ جاؤ نا، ایک میرا منہ چومتی، میری آنکھیں کھولنے کی کوشش کرتی۔ بڑی والی اتنی ڈر جاتی وہ میرے دوپٹے میں چھپ جاتی۔ جب میں ہوش میں آتی تو کہتی ماما ہم کو کھانا نہیں کھانا، بس آپ ہمارے ساتھ پاس سو جائیں۔ اپنی بھوکی بیٹیوں کو سینے سے لگا کر لوری سناتی۔ ماں باپ تھے نہیں، چاچا چاچی نے بوجھ اتارا سر سے، کوئی سہارا باقی نہیں تھا۔ ساس میرا کلیجہ کھانے کو دوڑتی تھی۔ شوہر گھر آتا، میری بیٹیاں میرے بچے میرے پیچھے چھپ جاتی تھیں۔ فارس جانتے ہو، میری بڑی بیٹی 7 سال کی تھی۔ ایک دن میرے شوہر نے اسے کہا کھانا ڈال کر دو۔ وہ کھانا پلیٹ میں ڈال رہی تھی، کھانا گرم ہونے کی وجہ سے اس کے ہاتھ سے گر گیا۔ میرے شوہر نے اسے اتنا مارا کہ اس کے منہ سے خون نکلنے لگا۔ کہنے کو باپ ہے لیکن وہ جلاد ہے، اسے لگتا ہے بیٹیاں بوجھ ہیں۔ میرا دل اس دن بہت چاہا تھا کہ بیٹیوں کو لے کر زہر کھا لوں، لیکن اپنے جسم کے ٹکڑوں کو کیسے تکلیف دے سکتی تھی۔ فارس میں پڑوسیوں سے مانگ کر، لوگوں سے چوری مانگ کر اپنی بیٹیوں کا پیٹ بھرتی۔ عید شب برات میں ان کو کہیں نہ کہیں سے کپڑے لا کر دیتی تھی۔ ان کی مسکراہٹ میری زندگی تھی۔ فارس، میری بیٹیاں میری جان ہیں۔ پھر ایک دن یوں ہوا، میرے شوہر نے دوسری شادی کر لی۔ میں بہت روئی، میری جان نکل گئی تھی۔ فارس، وہ دلہن گھر لے آیا۔ کچھ دن گزرے، رات کے وقت میری ایک بیٹی بہت بیمار ہو گئی۔ اس کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹاتی رہی، وہ نہ اٹھا۔ میں نے چلانا شروع کر دیا۔ محلے والے اکٹھے ہو گئے، وہ میری بیٹی کو ہسپتال لے گئے۔ صبح میرا شوہر ڈنڈا لے میرے پاس آیا، مجھے گالیاں دینے لگا، مجھے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے ہال کمرے میں لے آیا۔ میری بیٹیاں رونے لگی۔ فارس، میری بڑی بیٹی بیمار پڑی چارپائی پر تھی۔ شوہر گالی دیتے ہوئے کہنے لگا، تم نے رات کو کیا تماشا کیا تھا؟ محلہ اکٹھا کر لیا، میری خوشی دیکھی نہیں جاتی تم سے؟ سبحان، اس نے مجھے مارنا شروع کر دیا۔ مجھے مارتا رہا، میں چلاتی رہی۔ میری بڑی بیٹی چارپائی پر تڑپ رہی تھی۔ میں کونے میں کھڑی بیٹیوں کو دیکھا۔ اتنے میں ایک زوردار ڈنڈا میرے دماغ میں لگا، میرا جسم سن ہونے لگا، میں کانپنے لگی۔ میری بیٹیاں میرے سامنے اجل ہونے لگی۔ فارس، میری بیٹیوں کے چہرے دھیمے ہونے لگے، میری آنکھیں بند ہونے لگی۔ مجھے ہسپتال لے جایا گیا، جہاں سے میں اللہ پاک کے پاس چلی گئی۔ سبحان، 1 گھنٹے بعد میری میت کو گھر لایا گیا۔ میری اب نارمل بیٹی، جس کو میں اپنی زندگی میں کبھی زمین پر چلنے نہیں دیا، وہ گھسیٹتی باہر دروازے پر آ بیٹھی۔ میری لاش کو ایمبولینس سے اتارا گیا۔ اسی وقت میں سبحان بہت تڑپی اپنی بیٹی کو دیکھ کر۔ سبحان، کیا مائیں مر جائیں؟ ایک ہی لمحے میں ان کی اولادیں، خاص بیٹیاں آسمان سے زمین پر کیوں آ جاتی؟ آخری بار اپنی چھوٹی بیٹی کو دیکھا جو 2 سال کی تھی، وہ انجان تھی، چارپائی پر خود کھیل رہی تھی۔ فارس، میری بیٹیاں میری لاش کے پاس کھڑی مجھ سے باتیں کرنے لگی۔ بڑی بیٹی نے میرا خون صاف کیا، چھوٹی میرا
منہ چوم رہی تھی۔ اب نارمل بیٹی کو کمرے میں بند کر دیا تھا کہ وہ تنگ کرے گی۔ آتے ہوئے لوگوں نے ایک میری آنکھ سے بہنے والا آنسو صاف کر رہی تھی۔ فارس میں آسمان کی طرف سفر کرتے ہوئے سب دیکھ رہی تھی۔ ایک بیٹی نے میری آنکھیں کھولی اور کہنے لگی، ماما اٹھو، چھوٹی رو رہی ہے، اسے بھوک لگی ہے۔ وہ ساری رات میرے پاس بیٹھی رہی تھی۔ میرا جسم ٹھنڈا پڑ چکا تھا۔ بڑی بیٹی نے اپنی چھوٹی بہنوں کو اپنے پاس بٹھایا، کہنے لگی، ماما سو گئی ہے، ماما کے ساتھ لیٹ جاؤ۔ فارس، میری بیٹیاں میری لاش کے پاس سو گئی۔ بیمار بیٹی دوائی لے کر آئی، میرے پاس بیٹھ گئی۔ ماما میں نے دوائی کھا لی، آج مجھے کڑوی بھی نہیں لگی۔ صبح ہی میری لاش کو چارپائی پر رکھا گیا، رونا شروع ہوا۔ ماتم کا تماشا کرنے لگے، میرے چاچا چاچی کپڑے پھاڑ کر رونے لگے۔ سب باتیں کر رہے تھے کیسے مری، لیکن فارس کسی نے تحقیق نہ کی۔ میری بیٹیاں بال بکھیرے میری میت کے پاس کھڑی تھیں۔ ان کو پتہ بھی نہیں تھا ان کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ ایک نے میرا منہ چوما اور کہنے لگی، ماما آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں ان کپڑوں میں۔ فارس، میری بیٹیاں مجھے دیکھ رہی تھیں۔ میرا جنازہ اٹھایا گیا اور مجھے دفنا آئی۔ میری بیٹیاں رات بھر دیکھتی رہی، ماما نہیں آئی۔ انہوں نے کھانا بھی نہیں کھایا۔ جس بیٹی کو بخار تھا اس نے دوائی کھائی اور میری طرف دیکھنے لگی۔ شوہر نے بیٹیوں کو پاس بلایا۔ دادی پاس بیٹھی، ان کو کہنے لگی، تمہاری ماں اب نہیں آئے گی، وہ گندی تھی، وہ ستیلی ماں کے ہاتھوں آ گئی تھی۔ فارس، ان کے کپڑے گندے ہوتے ہیں، بال بکھرے ہوتے ہیں، چھوٹی سی عمر میں وہ سیانی ہو گئی ہیں۔ اب وہ عید پہ نئے کپڑوں کی فرمائش بھی نہیں کرتی۔ اب وہ بھوکی بھی ہوں تو کھانا نہیں مانگتی۔ میری بیٹیاں بہت صبر والی ہیں، سبحان۔ جانتے ہو ایک دن میری بڑی بیٹی کھانا بنا رہی تھی، کھانا جل گیا۔ اس سے سوتیلی ماں نے اسے بہت مارا، یہاں سے تڑپنے لگی۔ وہ مار کھا کر کمرے میں گئی، میری تصویر نکال کر کہنے لگی، ماما آ جاؤ نا، آپ کو 2 سال ہو گئے، اب آپ تو کہیں جاتی بھی نہیں تھی ہم سے دور۔ دادی کہتی ہے آپ اللہ کے پاس ہیں، میری اللہ پاک سے بات کروائیں، میں اللہ پاک سے کہوں گی۔ ہم سب بہنیں ماما کو بہت یاد کرتی ہیں، ہماری ماما کو بھیج دیں، میری بڑی بیٹی ماں کی طرح چھوٹی بہنوں کا خیال رکھتی ہیں۔ فارس، ایک دن میری اب نارمل بیٹی کو سردی لگ گئی، رات کو میری بڑی بیٹی کیسے سنبھالتی؟ سب بہنیں اس کو لے کر روتی رہیں، وہ بے سد پڑی تھی۔ سردیوں کی راتیں تھیں، ہر کوئی اپنے کمرے میں تھا۔ میری بڑی بیٹی دوڑتی رہی، کبھی اپنے بابا کو اٹھاتی، کبھی دادی کو، پر کسی نے ان کی طرف توجہ نہ دی۔ میری بیٹی چیختی چلاتی رہی، بخار سے وہ اب نارمل تھی، بہنوں سے بول بھی نہیں سکتی تھی۔ میری بڑی بیٹی بھی اتنی میچور نہ تھی کہ وہ بہن کی بیماری سمجھ سکتی، وہ تو ایک ماں ہی اولاد کی بیماری کا دکھ سمجھتی ہے۔ خیر، رات کے آخری پہر میں اب نارمل بیٹی دنیا چھوڑ کر میرے پاس آ گئی۔ میری بڑی بیٹی صبح چلائی کہ میری بہن رات سے نہیں بول رہی۔ خیر، دنیاوی دکھاوا کیا گیا، اسے بھی سفید کپڑے پہنا کر میرے پاس بھیج دیا گیا۔ میری اب نارمل بیٹی نے اسی دن سفید کپڑے پہنے۔ بڑی بیٹی بہت روئی اور چیخ چیخ کر کہتی رہی، ماما نے یہ کپڑے پہنے، ابھی تک واپس نہ آئی۔ میرے پھول سے شہزادی آئے سفید کپڑے پہن لیے تو آپ ماما کے پاس جا رہی ہیں، تو ماما کو بولنا آپ ہی بے بس تھی، مجبور تھی، میں آپ کے لیے کچھ نہ کر سکی، مجھے معاف کر دینا۔ ماما سے بولنا ہم شرارتیں بھی نہیں کرتی، ہم کھانا بھی نہیں مانگتی، ہم چپ رہتی ہیں، بابا ہمیں بہت مارتے ہیں، ہم بابا کو دیکھ کر بہت سہم جاتی ہیں۔ ماما کو کہنا آپ ہوتی تھی، میں ڈر کر آپ کے دوپٹے میں چھپ جاتی تھی، مجھے اب یہ دنیا ویران لگتی ہے۔ فارس، جب میری بیٹیاں گھر سے باہر دوسرے بچوں کی مائیں کو ان کا خیال کرتے دیکھتی ہیں تو وہ گھر آ کر مجھے ڈھونڈتی ہیں۔ میں جب نہیں ہوتی وہ ایک دوسرے کے چہروں کی طرف دیکھ کر چپ کر جاتی ہیں۔ وہ سمجھ ہی نہیں پاتی ان کو کس کس کے پاس جانا ہے، کوئی درد ہو تو کس سے کہنا ہے۔ باپ تو بوجھ سمجھتا ہے۔ ایک دن باپ نے نئے کپڑے لے کر دیے تو وہ بہت خوش تھی۔ میری قبر پر آ کر کہنے لگی، ماما دیکھو ہم نے نئے کپڑے پہنے ہیں، کون زیادہ پیاری لگ رہی ہے بتائیں نا۔ میری نیلی آنکھوں والی بیٹی قبر کے پاس بیٹھ کر کہہ رہی تھی، ماما آ جاؤ یا ہمیں اپنے پاس لے جاؤ، آپی رات کو بہت روتی ہے، وہ گندی والی پاپا کی بیوی آپی سے بہت کام کرواتی ہے۔ ایک دن مجھ سے بھی برتن دھلوائے پاپا کی بیوی نے، مجھے بہت سردی لگ رہی تھی، مجھے بخار ہو گیا تھا، پھر آپی نے میرا سر دبایا تھا۔ ماما ہم
کو اپنے پاس لے جاؤ نا میری شہزادی، بیٹیاں بہت روتی ہیں، بہت زیادہ مجھے ان کی تڑپ دیکھی نہیں جاتی۔ فارس: میں نے خط اس لیے لکھا ہے تاکہ میں لوگوں کو بتاؤں بیٹیاں بوجھ نہیں ہوتی، بیٹیوں کو سینے سے لگا لیا کرو، اولاد تو اللہ پاک دیتا ہے نا، تو کسی کو بیٹی پیدا کرنے پر گناہ گار نہ بناؤ، بیٹیاں تو شہزادی ہوتی ہیں، بیٹیوں کا دکھ لکھوں گی تو شاید آج رات تڑپتی۔ میری بیٹیوں کو بہت سارا پیار، اجازت چاہتی ہوں، فقط آسیہ جنت سے۔